غالب کی اردو قصیدہ نگاری، تعارف و تمہید۔ اردو شاعری میں قصیدہ نگاری کی بھی خاص اہمیت رہی ہے۔ مرزا غالب کی شہرت اگرچہ قصیدے کی وجہ سے نہیں، لیکن انہوں نے بھی اردو میں چند قصائد کہے۔ دراصل اس صنف کا چلن عربی سے فارسی اور پھر فارسی سے اردو میں آیا۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قصائد کہے گئے، بلکہ اس کی روایت دور جاہلیہ سے شروع ہوتی ہے۔ اس دور جاہلیہ کے 7 قصائد وہی ہیں جنہیں سبع معلقہ سے یاد کرتے ہیں۔ طائف کے قریب عکاظ کے بازار میں شعراء ہر سال اپنے قصائد سناتے۔ جس کا قصیدہ سب سے اچھا ہوتا اسے سونے کے پانی سے لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ اس میں زیادہ تر خود ستائی یا اپنے قبیلے کی تعریفیں پیش کی جاتی تھیں۔ تشبیب میں اپنے عشقیہ واردات بھی پیش کرتے تھے۔ خیر، یہاں اردو میں قصیدہ نگاری کے کئی ادوار ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ سودا کے بعد عہد غالب میں ذوق اور مومن کے ساتھ خود غالب نے قصیدہ نگاری کو کس طرح برتا ہے۔ غالب کی شہرت ایک غزل گو کی حیثیت سے ہے، لیکن انہوں نے بھی استادی دکھانے کی غرض سے قصیدے کہے۔ فارسی میں زیادہ کہے۔ ان کے اردو دیوان میں صرف 4 قصائد ملتے ہیں۔ سبق کا مقصد۔ ہم سب جانتے ہیں کہ غالب کو غزل گوئی میں فکر و فلسفے اور اپنے انداز بیان کے سبب بلند مقام حاصل ہے، لیکن چونکہ وہ ایک باکمال شاعر تھے، اس لیے بہادر شاہ سے قربت کے سبب انہیں بھی قصیدہ کہنا پڑا۔ لہٰذا اس سبق میں یہ کوشش ہوگی کہ غالب کا مقام قصیدے میں کیا ہے، یہ طے کیا جا سکے۔ ان کی غزلوں اور فارسی شاعری اور ان کے احوال و کوائف پر موٹی موٹی کتابیں لکھی گئیں، لیکن ان کے اردو قصائد کی طرف بہت کم توجہ دی گئی۔ جو کتب غالبیات ہیں، ان کی اوراق گردانی پر مایوسی ہاتھ آتی ہے۔ فارسی قصیدہ نگاری پر ڈاکٹر تنویر احمد علوی کا ایک مضمون نظر سے گزرا۔ البتہ ابو محمد سحر اور محمود الہی نے قصائد پر مقالہ تحریر کرتے ہوئے غالب کو بھی یاد رکھا۔ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ قصیدے پر لکھا نہیں گیا ہوگا، لیکن اگر لکھا بھی گیا ہوگا تو ان مضامین کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ یہاں اس سبق میں ان کے اردو قصیدے کے متن پر توجہ کی جائے گی، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ وہ اس صنف میں طبع آزمائی کرنے میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں۔ قصیدہ بطور صنف۔ قصیدہ کا لغوی معنی مغز غلیظ ہے۔ اصطلاح میں وہ صنف شاعری جس میں کسی کی تعریف کی جاتی ہے یا پھر اس کی برائی بیان ہوتی ہے۔ ایک مفہوم یہ نکلتا ہے کہ چونکہ معنی اور مضمون کے اعتبار سے دوسری اصناف سخن سے ممتاز ہے، اسی لیے اسے مغز یا گودا کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ ہم جسم کے تمام اعضاء میں سر کی اہمیت سمجھتے ہیں، عربی قصیدے میں اس کے اشعار کی تعداد بھی مقرر کی گئی ہے۔ عربی کے نقاد ابن رشیق نے لکھا ہے کہ جب اشعار کی تعداد 7 تک پہنچ جائے تو اس پر قصیدے کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ عربی لغت المنجد میں درج ہے، قصیدہ وہ ہے جو 7 یا 10 شعر سے تجاوز کر جائے۔ جوشش عظیم آبادی نے اپنے دیوان میں بتایا ہے
کہ قصیدہ وہ ہے کہ جس میں مطلع ہو اور جس میں اشعار کی تعداد 16 سے کم نہ ہو۔ اسی طرح امداد امام اثر کاشف الحقائق میں لکھتے ہیں کہ جس طرح غزل 5 شعر سے کم کی نہیں ہوتی، اسی طرح قصیدہ 21 شعر سے کم کا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سید انشاء اللہ خان انشاء لکھتے ہیں قصیدہ بیت چند است متضمن مدح ممدوح و این بیشتر است و کمتر، مشتمل بر حال ابنائے روزگار بود یا ابتدا بر مدح کنند یا چیزیں دیگر در چند بیت پیش از مدح گفتہ شود۔ در قصیدہ ہم مانند غزل مطلع ضرور است و باقی ابیات در مساری آخری چون غزل رجوع بقافیہ نمایند و جائز است کہ در قصیدہ 2 مطلع و 3 مطلع و زیاد ازیں ہم در مدح ممدوح باشد و این حسن قصیدہ است۔ عربی قصیدے میں مطلع کی روایت ہے اور نہیں بھی ہے، اس کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ اردو میں قصائد کے اشعار کا تعین اس طرح نہیں ہوا جس کا ذکر عربی کے حوالے سے ہوا ہے۔ اردو میں یہ صنف مدح و ذم دونوں کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے، لیکن اس کی صنفی شناخت میں مطلع اور حاوی موضوع کے لحاظ سے مدح سرائی شامل ہے۔ اجزائے ترکیبی میں تمہید کے طور پر جو اشعار آتے ہیں اس حصے کو تشبیب یا نصیب کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا جز گریز ہے، جہاں سے شاعر مدح کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مدح کے بعد حسن طلب اور پھر حسن خاتمہ یا دعائیہ۔ مدحیہ قصیدوں میں حسن طلب کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے، لیکن رزمیہ، بہاریہ اور رسائیہ قصائد میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اردو میں قلی قطب شاہ، ابن نشاطی، غواصی، نصرتی، ولی اور سراج سے لے کر سودا اور پھر آگے کا دور یعنی عہد غالب کے عہد میں ذوق کا مقام قصائد میں ممتاز ہے۔ مومن نے بھی قصیدے کہے۔ ان سب شعراء نے اپنے اپنے طور پر اس صنف کی حیت اور موضوع کو نظر میں رکھتے ہوئے قصائد لکھے۔ غالب کی اردو قصیدہ نگاری۔ مرزا غالب کی شاعری کی معراج ان کی غزل گوئی ہے، لیکن وہ ایک قادر الکلام شاعر ہیں، اس لیے انہوں نے قصائد بھی کہے۔ قصیدہ نگاری تمام شعرے کے حصے میں نہیں آتی، اس کے کچھ محرکات بھی ہوتے ہیں، اور پھر شاعر کا میلان طبع بھی اس کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر تنویر احمد علوی کی یہ رائے لائق توجہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں اہل بیت سے عشق و عقیدت کو ایک خاص دائرے میں ان کے محرکات فن میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ سلاطین و امراء کی ہم نشینی کی آرزو، سرکار اور دربار تک رسائی اور ان کی داد و دہش سے بہرہ یاب ہونے کی خواہش، قصیدہ نگاری کے وہ تاریخی محرکات ہیں جو مرزا اور دوسرے قصیدہ نگاروں کے یہاں قدر مشترک کا درجہ رکھتے ہیں۔ سلاطین اور امراء سے قربت اور داد و دہش کی طلب سب کو ہوتی ہے، لیکن غالب جیسے نابغہ روزگار اور تخلیق کار سے خواہ مخواہ کی مدح سرائی کی توقع کرتے ہوئے تأمل ہوتا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں بندگی میں بھی وہ آزاد و خود بھی ہیں کہ ہم، بندگی میں بھی وہ آزاد و خود بھی ہیں ہم، الٹے پھرائے در کعبہ اگر وانہ ہوا۔ جس شاعر کا یہ تیور ہو وہ دوسروں کا خواہ بادشاہی کیوں نہ ہو، قصیدہ پڑھے مناسب معلوم نہیں ہوتا۔
ایسے اشعار دیکھیے: ہوتا ہے نہا گرد میں صحرا میرے ہوتے، ہوتا ہے نہا گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا جام جم سے میرا یہ جام سفال اچھا ہے۔ لیکن غالب نے قصیدے کہے۔ فارسی میں قصائد کی تعداد بہت ہے، اردو دیوان میں ان کے صرف 4 قصیدے ملتے ہیں۔ ان کے قصیدے پر اظہار خیال کرتے ہوئے محمود الہی لکھتے ہیں: اگر فارسی اور اردو کے فرق کو نظر انداز کر دیا جائے تو ان کی شاعری درباری مداحی کی بھرپور نمائندگی کرتی نظر آتی ہے۔ دراصل غالب عمر بھر جس چیز کو مقصد زندگی سمجھتے رہے، اس کے حصول کے لیے مداحی اور خوش آمد کو انہوں نے ایک بہتر ذریعے کے طور پر استعمال کیا۔ اس اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالب خوشامد اور چاپلوسی کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے، لیکن اگر شاعری اور فنکاری کی روشنی میں بات کریں تو پھر غالب کے متن کو بغور دیکھا جانا چاہیے۔ اگر شاعری میں شاعر کے جوش و جذبے کی سچی کار فرمائی اور عکاسی ہے تو اسے بنظر استحسان دیکھنا چاہیے۔ شاعر اگر اس کسوٹی پر پورا اترتا ہے تو کسی کی مدح سرائی میں کوئی عیب نہیں۔ حالی نے بھی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں: قصیدہ بھی اگر اس کے معنی مطلق مدح و ذم کے لیے جائیں اور اس کی بنیاد محض تقلیدی مضامین پر نہیں بلکہ شاعر کے سچے جوش اور ولولے پر ہو تو شعر کی ایک نہایت ضروری صنف ہے، جس کے بغیر شاعر کمال کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صنف کوئی بھی ہو، اصل حقیقت اور اس کی پذیرائی ہنرمندی اور اس کے طرز اظہار سے ہوتی ہے۔ اگر مداحی میں مبالغہ اور غلو ہے اور تخلیقی قوت بھی کمزور ہے تو ظاہر ہے کہ فن پارہ بھی کمزور ہی ہوگا۔ غالب نے قصیدے میں تشبیب کو اپنی تخلیقی قوتوں سے فروغ بخشا ہے۔ ہر جگہ قصیدے میں بھی اپنے فن کی پختگی کا نمونہ پیش کیا ہے۔ تشبیب سے قاری اور سامع کی طبعیت کو مائل کیا جاتا ہے۔ غالب نے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں جو قصیدہ لکھا ہے اس کی تشبیب میں اپنے پیش رووں کی طرح پرشکوہ اور حد درجہ ثقیل و دقیق الفاظ و تراکیب یا اصطلاحات کے استعمال سے پرہیز کیا ہے۔ اس قصیدے کا یہ حصہ ملاحظہ کیجیے: ہاں مہ نو سنے ہم اس کا نام، ہاں مہ نو سنے ہم اس کا نام، جس کو تو جھک کے کر رہا ہے سلام۔ 2 دن آیا ہے تو نظر دم صبح، یہی انداز اور یہی اندام، بارے 2 دن رہا کہاں غائب، بارے 2 دن رہا کہاں غائب، بندہ عاجز ہے گردش ایام، اڑ کے جاتا کہاں کہ تاروں کا آسمانے بچھا رکھا تھا دام، عذر میں 3 دن نہ آنے کے لے کے آیا ہے عید کا پیغام۔ ذرا غور کیجئے کہ غالب نے کس طرح مہ نو سے مکالمے کے انداز میں تشبیب کا آغاز کیا۔ اس میں مزید برجستگی اور بے تکلفی کا انداز پیدا ہو جاتا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں: راز دل مجھ سے کیوں چھپاتا ہے، راز دل مجھ سے کیوں چھپاتا ہے، مجھ کو سمجھا کیا کہیں نمام، جانتا ہوں کہ آج دنیا میں، جانتا ہوں کہ آج دنیا میں ایک ہی ہے امید گاہ انعام، میں نے مانا کہ تو ہے ہلکا بگوش، غالب اس کا مگر نہیں ہے غلام۔ اس سادگی کے ساتھ اور اس روانی کو برقرار رکھتے ہوئے قصیدے کے لیے فضا بندی آسان کام نہیں۔ کس طرح غالب مہ نو
یعنی عید کے چاند کو اپنا مخاطب بنا کر قصیدے کے لیے ماحول سازی کر رہے ہیں۔ یہاں اس سادہ بیانی میں بھی غالب نے اپنی جدت طرازی اور تخلیقی ہنرمندی کا ثبوت پیش کیا ہے۔ حالانکہ قصیدے کے حوالے سے یہ خیال عام ہو چکا ہے کہ اس میں استاذی اور لفظی بازی گری اور نہایت ہی پرشکوہ طرز اظہار کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن غالب کے زیر بحث قصیدے پر غور کرے تو کہنا پڑتا ہے کہ سادہ بیانی اور عام فہم لفظوں کی مدد سے غالب نے تخلیقی استادی دکھانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ کلیم الدین احمد لکھتے ہیں، زبان میں سلاست روانی متانت ہے، لیکن وہ شان و شوکت نہیں، وہ تم تراق نہیں، وہ بلند آہنگی نہیں جسے قصیدے کا لازمی جزو سمجھا جاتا ہے۔ غالب نامانوس ثقیل بھدی زبان میں شعر نہیں لکھتے۔ اسی قصیدے پر روشنی ڈالتے ہوئے کلیم الدین احمد لکھتے ہیں، اس میں ایک تازگی ہے، جانداری ہے، ایک ڈرامائی شان ہے جو مشکل سے ملتی ہے۔ وزن تو بدلتا نہیں، لیکن لب و لہجہ اور حرکت کے اتار چڑھاؤ سے آہنگ کا نقشہ بدلتا رہتا ہے۔ بہرحال بات تشبیب کے حوالے سے ہو رہی تھی، لیکن گفتگو گریز تک آ گئی اور آگے پھر حسن طلب کی منزل بھی ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ غالب کا ذکر قصیدہ نگاروں میں اگرچہ کم کم ہوتا ہے، لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس صنف کی لاج رکھی بلکہ اپنی راہ بھی الگ نکالی۔ اسی طرح ان کا ایک منقبتی قصیدہ ہے، اس میں انہوں نے گہرے فکر و فلسفہ کو تشبیب میں پیش کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں رکاوٹ اور کسی طرح کی ژولودگی کا احساس نہیں ہوتا۔ اس میں غالب نے مذکورہ بالا قصیدے کے برخلاف لفظی صنعت گری اور پرشکوہ الفاظ و تراکیب سے اپنے طرز اظہار کو روشن کیا ہے، لیکن چونکہ حضرت علی کے شان میں کہے گئے اس قصیدے میں خلوص اور عقیدت کا رنگ غالب ہے، اس لیے ثقالت اور ژولودگی بھی دب گئی ہے۔ ڈاکٹر ابو محمد سحر اس حوالے سے لکھتے ہیں، عمیق طرز فکر اور دقیق پیرائے بیان کے باوجود چونکہ معانی واضح ہیں اور زور بیان اور شوکت الفاظ کے ساتھ شاعرانہ انفرادیت بھی ٹپکتی ہے، اس لیے یہ قصیدہ اردو قصائد میں دشوار پسندی کا ایک اہم نمونہ بن گیا ہے۔ سحر صاحب نے تعریف کی ہے، لیکن آخری فقرہ کہ دشوار پسندی کا ایک اہم نمونہ بن گیا ہے، اس کے حسن کو قدر مشتبہ کر دیتا ہے۔ تشبیب کے چند شعر دیکھیے، دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود ہی، بے دلی ہائے تماشا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق، بے دلی ہائے تماشا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق، بے کسی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دین، ہرزہ ہے نغمے زیر و بم ہستی و عدم، ہرزہ ہے نغمے زیر و بم ہستی و عدم، لغو ہے آئینۂ فرق جنون و تمکین، لاف دانش غلط و نفع عبادت معلوم، درد یکساغر غفلت ہے چہ دنیا و چہ دین۔ وہ قصیدہ بھی اہم ہے جو بہادر شاہ کی ظفر کی شان میں ہے۔ اس کے تشبیب کے اشعار ملاحظہ کیجیے، جس سے اندازہ ہو سکے گا کہ غالب کا رنگ قصیدہ کیسا ہوتا ہے۔ صبح دم دروازۂ خاور کھلا، صبح دم دروازۂ خاور کھلا، مہر عالم تاب کا منظر کھلا،
خسروِ انجم کے آیا صف میں، شب کو تھا گنجی نئے گوہر کھلا۔ وہ بھی تھی ایک سیمیا کی سی نمود، وہ بھی تھی ایک سیمیا کی سی نمود، صبح کو رازے مہو اختر کھلا۔ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکا یہ بازی گر کھلا۔ سطح گردوں پر پڑا تھا رات کو، سطح گردوں پر پڑا تھا رات کو، موتیوں کا ہر طرف زیور کھلا۔ صبح آیا جانب مشرق نظر، صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتشیں رخ سر کھلا۔ صبح کی منظر کشی بھلا اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے۔ گریز میں شاعر ایسے موڑ پیدا کرتا ہے جہاں سے اس کا ذہن مدح سرائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ اشعار قارئین اور سامعین کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ اوپر والے منقبتی قصیدے میں دنیا اور اہل دنیا یا کوہکن اور شیریں کے قصے کے بعد اچانک خیال آتا ہے کہ حضرت علی کی مدح سرائی کرنی ہے، پھر ان کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ دو شعر گریز کے سنیے۔ کس قدر ہرزہ سرا ہوں کہ ایاذن باللہ، کس قدر ہرزہ سرا ہوں کہ ایاذن باللہ، یا قلم خارج آداب و وقار و تمکین، نقش لاحول لکھے خامِ ہزیاں تحریر، یا علی عرض کر اے فطرت وسواس قرین۔ آئیے اب ذرا اس حصے کا جائزہ لیں جس کے لیے قصیدہ کہا جاتا ہے، یعنی مدح سرائی۔ بادشاہ کی مدح ہو یا اس سے متعلق اشیاء، اس کے علوم و فنون، اس کی جنگی مہارت یا اس کے جنگی ہتھیار یا ہاتھی اور گھوڑے کی غالب اقتضائے قصیدہ کو نظر میں رکھتے ہوئے اشعار کہتے ہیں۔ یہ چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ شہ سوار طریقہ انصاف، نوبہار حدیقہ اسلام، جانثاروں میں تیرے قیصر روم، جرا خاروں میں تیرے مرشد جام۔ اور تلوار کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مرحبا مو شگافیے ناوک، مرحبا مو شگافیے ناوک، آفریں آبداری سمسام، تیر کو تیرے تیرے غیر ہدف، تیغ کو تیری تیغ خصم نیام۔ اور ہاتھی اور گھوڑے کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، رات کا کر رہی ہے کیا دم بند، برق کو دے رہا ہے کیا الزام، تیرے فیلے گراں جسد کی صدا، تیرے رخش سبک انا کا خرام۔ یہاں مراعات النظیر بھی ہے۔ اوپر کے مصرے کا تعلق ٹھیک اس کے نیچے کے مصرے سے ہے جس میں فاعل ہیں۔ فیل کی صدا کے لیے رات اور رخش سبک انا کی رفتار کے لیے برق کی مثال دی گئی ہے۔ اس طرح جب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح سرائی کرتے ہیں تو پوری طرح اس کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اس میں صداقت کا لحاظ مبالغے میں بھی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چند شعر ملاحظہ کیجیے۔ مظہر فیض خدا جانو دل ختم رسول، مظہر فیض خدا جانو دل ختم رسول، قبلہ آل نبی کعبہ ایجاد یقین، جس میں اثر کو تیرے دوش پیمبر منبر، نام نامی کو تیرے ناصیہ عرش نگین۔ اگر مدح کے بعد حسن طلب اور پھر دعائیہ یا اختتامیہ کا ذکر کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ غالب نے یہاں بھی اپنے زور کلام اور تخلیقی جودت کا جادو جگایا ہے۔ اسی منقبتی قصیدے کے چند شعر دیکھیے جس میں حفظ مراتب اور حسن طلب اور دعائیہ کلمات ملتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں بادشاہ کا دربار نہیں بلکہ دربار حضرت علی ہے، جن سے بازار معاصی اسد اللہ اسد،
جن سے بازار معاصی اسد اللہ اسد کے سوا تیرے کوئی اس کا خریدار نہیں۔ دے دعا کو میری وہ مرتبہ حسن قبول، دے دعا کو میری وہ مرتبہ حسن قبول، کی اجابت کہے ہر حرف پہ 100 بار آمین۔ غم شبیر سے ہو سینہ یہاں تک لبریز، غم شبیر سے ہو سینہ یہاں تک لبریز، کہ رہیں خون جگر سے میری آنکھیں رنگی۔ دوسرے قصیدے کے چند اشعار دیکھیے جس میں مدح سرائی اور دعائیہ عناصر ملتے ہیں۔ بادشاہ کا نام لیتا ہے خطیب، بادشاہ کا نام لیتا ہے خطیب، اب علوے پایہ منبر کھلا، ملک کے وارث کو دیکھا خلق نے، اب فریب تغرلو سنجر کھلا۔ تم کرو صاحب قرانی جب تلک، ہے طلسم روز و شب کا در کھلا۔ مرزا غالب نے اردو میں کم قصیدے کہے، لیکن ان کے کم از کم 3 قصائد ایسے ہیں جنہیں شعری اور فکری اعجاز اور تخلیقی معیار کی کسوٹی پر رکھ کر دیکھیں تو ان کا مرتبہ اس صنف میں بھی بلند نظر آتا ہے۔ میری نظر میں وہ تینوں اہم اور قابل توجہ قصائد ہیں۔ دہر جز جلوہ یکتا یہ معشوق نہیں، صبح دم دروازے خاور کھلا، ہاں مہ نو سنے ہم اس کا نام۔ البتہ ان کا پہلا قصیدہ جو کہ منقبتی ہے وہ ثقالت اور جلدہ بیانی کا شکار ہو گیا ہے۔ قصیدے کے اقتضائی الفاظ و تراکیب کے باوجود پوری زمین بوجھل معلوم ہوتی ہے۔ مطلع اور ایک شعر ملاحظہ کیجیے۔ ساز یک ذرہ نہیں فیض چمن سے بیکار، سایہ لالے بے داغ سویدائے بہار، خاک صحرائے نجف جوہر سیر عرفا، چشم نقش قدم آئینہ بخت بیدار۔ لیکن صرف اس ایک قصیدے پر غالب کی قصیدہ نگاری کو یکسر انداز نہیں کر سکتے۔ غالب نے غزل ہی کی طرح اردو قصیدے کو آب و رنگ دیا ہے۔ اگر ان کے تشبیب کے اشعار ہی کو دیکھیں تو شاعری کی معراج نظر آتی ہے۔ خلاصہ، قصیدہ کے لغوی معنی گودا یا مغز غلیظ ہیں۔ اصطلاح میں وہ صنف شاعری جس میں کسی کی تعریف کی جاتی ہے یا پھر اس کی برائی بیان کی جاتی ہے۔ ایک مفہوم یہ نکلتا ہے چونکہ معنی اور مضمون کے اعتبار سے قصیدہ دوسری اصناف سخن سے ممتاز ہے، اسی لیے اسے مغز یا گودا کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ جسم کے تمام اعضاء میں سر کی اہمیت ہے۔ مرزا غالب کی شاعری کی معراج ان کی غزل گوئی ہے، لیکن وہ ایک قادر الکلام شاعر ہیں، اس لیے انہوں نے قصائد بھی کہے۔ قصائد نگاری تمام شعراء کے حصے میں نہیں آتی، اس کے کچھ محرکات بھی ہوتے ہیں، اور پھر شاعر کا میلان طبع بھی اس کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر شاعری اور فنکاری کی روشنی میں بات کریں تو پھر غالب کے متن کو بغور دیکھا جانا چاہیے۔ اگر شاعری میں شاعر کے جوش و جذبے کی سچی کار فرمائی اور عکاسی ہے تو اسے بنظر استحسان دیکھنا چاہیے۔ شاعر اگر اس کسوٹی پر پورا اترتا ہے تو کسی کی مدح سرائی میں کوئی عیب نہیں۔ غالب نے اردو میں قصیدے لکھے، اگرچہ کم لکھے، لیکن سچائی یہ ہے کہ انہوں نے یہاں بھی اپنی راہ الگ کر لی، منفرد کر لی۔ تمام شعراء جو قصیدہ نگاری میں اپنا بلند اور بالا مقام رکھتے ہیں، غالب وہیں کھڑے نظر آتے ہیں، لیکن انہوں نے قصیدے کے لیے اپنی الگ راہ اس طرح نکالی ہے کہ وہ تمام قصیدہ نگاروں سے بالکل الگ نظر آتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قصیدہ نگاری کے صنف میں بھی غالب کی اہمیت اہم ہے